اور اس کے بعد آپ کے زیر سماعت انجمن دبدبہ حیدری کا پرسہ انشاءاللہ کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزا وہ عزا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر رحم و کرم ہے، ہمارے والدین کا احسان ہے کہ ان کے زیر سفید سلسلہ در سلسلہ یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے۔ خدا ہمارے مرحومین بزرگوں کو جوار معصومین میں اعلیٰ مقام دے، خدا ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے کہ ان کے سلسلے در سلسلے یہ عزاداری امام حسین ہم تک پہنچی ہے۔ جانتے ہو اس عزا کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں، خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے، خدا ان ماؤں ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر جن کے لالوں کو اس عزا کے لیے ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، وہ خدا ان والدین کو سلامت رکھے جو اپنے بچوں کو اس عزا کے لیے پالتے ہیں۔ ایک تاجر تھا، ایک روایت، اور اس کے بعد انجمن دبدبہ حیدری کا پرسہ آپ کے زیر سماعت ایک تاجر تھا، کہتے ہیں بہت بڑا تاجر تھا اور بہت شان و شوکت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا احترام کیا کرتا تھا، لیکن کچھ امتحان پروردگار میں مصروف تھا، قحط پڑ گیا تھا، اس کے پاس کہتے ہیں بہت تنگدستی تھی، اس سال اس کے پاس کوئی بندوبست نہ تھا، کہتے ہیں ماہ محرم ہلال محرم کے قریب آنے لگا، اس کی بے چینیاں بڑھنے لگی، کہتے ہیں کہ ایک تاریخی رات میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک بار فلک کو دیکھتا تھا، پھر اپنے آپ کو دیکھتا تھا، پھر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا تھا، اے بار الہ یہ ہلال محرم کو ابھی نمایاں نہ کرنا، کیونکہ میرے پاس اس سال اہتمام نہیں ہے کوئی کہ میں حسین کی عزا برپا کروں، خدا میں حسین کی عزا برپا کرنے والے انجمن حسینی کے ممبرانوں کو صحت و سلامت رکھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جوزہ اس کے پاس آئی، اس تاجر کی جوزہ نے اسے ہاتھ سے دلاسا دیا کہ یار پریشان کیوں ہوتے ہو، لوگ امتحان کے وقت میں مصیبت کے وقت میں اپنی قیمتی چیز بیچ دیا کرتے ہیں، فروخت کیا کر دیا کرتے ہیں۔ ایک بار تاجر نے اپنے جوزہ کو بہت ہی حسرت و یاس سے دیکھا، کہا اب تمہارے پاس قیمتی چیز وہ کہاں ہے، تمہارے زیور تو میں پہلے ہی بیچ چکا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جوزہ نے اس تاجر کا ہاتھ پکڑا اور اس حجرے میں لے کے گئی جہاں اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ سماعت فرمائیں کہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کیا ہے، کس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ خدا ان کو سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو، کہتے ہیں کہ اس حجرے میں لے کے گئی جہاں چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے تھے۔ اور تاجر نے ایک بار ماں کی طرف دیکھا، اس نے یہ تم کہہ رہی ہو کہ بچوں کو لے جا کر میں فروخت کر دوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزا کے لیے اپنے جلدی اپنے بچوں کو لے کر اس بازار میں پہنچا جہاں غلام فروخت کیے جاتے تھے، اور یہ آواز دینے لگا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ لوگ شب آنے لگی اور دن ڈھلنے لگا، کوئی اس کا بچہ نہ بکا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بہت ہی پریشان تھا اور بہت ہی پریشان تھا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں دعا کر رہا تھا، بی بی اس بار مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہو کہ میں امام حسین علیہ السلام کی لگتا ہے اس بار مجلس نہیں برپا کر پاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی اس کے جملے نکلے ہی تھے کہ اس کے پاس ایک نقاب پوش سوار کھڑا ہوا کہ ہاں تم کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں غلام بیچ رہا ہوں۔ نقاب پوش نے کہا کہ غلام غلام بیچ رہا ہوں۔ تاجر نے کہا، نقاب پوش نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تاریخ میں سلامت رکھے ان باپوں کو، خدا آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک باپ کا جملہ آپ کے زیر سماعت، اس باپ کی باپ کی وہ محبت جاگی، اس نے کہا کہ پوری کائنات کی اگر مجھے دولت دے دو تو میں اپنے بچے کا ایک بال بھی نہ بیچوں، لیکن میں نے اپنے امام حسین کی عزا کے لیے گھر پہ اہتمام کیا ہے، اس کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ گلزار نے کہا کہ جو پیسے ہمارے گھوڑے کے لگام میں بندھے ہوتے ہیں اسے کھول لو اور اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو۔ یہ بہت جلدی سے پیسوں کو لیا، در و دیوان کو لیا اور اپنے گھر کی طرف گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی، مجلس برپا کرنے کے بعد رات کی تنہائی میں لیٹ گیا۔ ماں کی آخر تو بچوں سے جدا ہوئی تھی، خدا کسی بچوں کو ماں سے جدا نہ کرے۔ خدا ہمارے بچوں کو صحت و سلامت رکھے، ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل میں ہمارے بچوں کو، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے طفیل میں سلامت رکھے۔
کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی ہوئی، ماں کی ممتا جاگی، تاجر سے کہنے لگی کہ آپ نے کس کے ہاتھ بیچا؟ ماں آخر انہیں کہ غلامی نہیں پتا ہے، ان بچوں کو کس کے ہاتھ بیچا؟ اس نے کہا کہ بہت شریف معلوم ہوتا تھا، وہ بہت شریف معلوم ہوتا تھا، اس نے ہمیں پیسے دیے اور کچھ بتائے بغیر میرے بچوں کو لے کر چلا گیا۔ لوگ گفتگو ہو رہی ایک بار دخل الباب ہوا، ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہی دو بچے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں رونے لگی، باپ غیرت دار تھا، ایک بار غیرت دار تھا، باپ نے کہا ہاتھ جوڑ کے دیکھو ان بچوں کو اپنی غلامی نہیں معلوم ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے یہ نہ کہنا کہ ان بچوں کو لے لو اور وہ پیسے دے دو، وہ پیسے میں نے اپنے حسین کی عزا کے لیے خرچہ کر دیے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے بی بی نے کہا میں اس حسین کی ماں ہوں، تم میرے بچے کے رونے کے لیے آئے ہو، میں تمہارے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ اور اسی حسین کی ماں کو پرسا دینے کے لیے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسا دینے کے لیے ہمارے دبدبہ حسینی کے نوجوان فرش ماتم پر تشریف لا چکے ہیں۔ خدا ان نوجوانوں کو صحت و سلامت رکھے۔ میں دبدبہ حسینی کے صاحب بیانوں سے دست ادب گزارش ہوں کہ وہ آئے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں امام مظلوم کربلا کا پرسہ پیش کرے۔